بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کے لیے کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں ضبط ولادت کی عقلی و شرعی حیثیت، تالیف حضرت مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد تقی عثمانی مدظ الرحم، پبلشر دارالاشاعت اردو بازار کراچی۔ چھٹی قسط، چھٹا باب، نعم البدل۔ جب حامیان ضبط ولادت سے یہ کہا جاتا ہے کہ ضبط تولید خدا کے نظام ربوبیت میں دخل اندازی ہے اور خدا ہی تمام موجودات کے رزق کا کفیل ہے، تو وہ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ توکل علی اللہ کا صحیح مفہوم یہ نہیں کہ اسباب کو ترک کر دیا جائے، اور ہم ضبط ولادت کو سبب ہی کا درجہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اسباب سے قطع نظر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسباب کو بجا لا کر توکل کرنا چاہیے، لیکن کیا توکل کے مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جو سبب اختیار کیا جائے وہ شرعاً عقل اور تجربہ کے خلاف ہو؟ آپ ایک تنگ مکان کی چھت کو اپنے قد کے مطابق بنانے کے لیے اپنی ہی ٹانگیں کیوں کاٹتے ہیں؟ اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ سیدھی طرح چھت کو اونچا کیجیے۔ ہم یہاں کئی ایسے اسباب کا ذکر کرتے ہیں جو ضبط ولادت کا نعم البدل بن سکتے ہیں، اور ان سے اس درد کا درمان بہتر انداز میں ممکن ہے جو ضبط ولادت پر ابھار رہا ہے۔ نمبر 1، طرز معاشرت کی اصلاح۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر ہم اپنے طرز بود و باش کو اسلامی سانچے میں ڈھال لیں تو ضبط ولادت کی ضرورت ہی پیدا نہ ہو۔ ممکن ہے کہ بعض دور اندیش حضرات میری اس تجویز پر بھی یہ طعنہ دے کہ یہ ایسی شاعری ہے جیسے مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا، لیکن اگر وہ کچھ مزید دور اندیشی سے کام لے تو اس پر اس بات کی صداقت روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی۔ ذرا پہلے ایک نظر ان اسباب پر ڈال لیجئے جن کے تحت اہل یورپ برتھ کنٹرول پر مجبور ہوئے۔ نمبر 1، جب امریکہ کا بر اعظم دریافت ہوا اور واسکو ڈی گاما نے ہندوستان کا وہ راستہ دریافت کر لیا جو افریقہ کے جنوبی سرے سے ہو کر گزرتا ہے، تو یورپ نے تجارتی لحاظ سے بڑی ترقی کی۔ تاجروں اور سوداگروں کا ایک بڑا طبقہ معرض وجود میں آیا، اور جب لوگوں کی توجہ زراعت سے ہٹ کر تجارت کی طرف مبذول ہوئی تو اس کے زیر اثر صنعت کو بھی بڑا فروغ حاصل ہوا۔ بڑے بڑے کارخانے بنے، اور جب بھی کوئی بڑا کارخانہ وجود میں آتا سینکڑوں کی تعداد میں مزدور طلب کرتا۔ ادھر گاؤں اور دیہات میں بے شمار لوگ جاگیرداروں کے جور و ستم سے تنگ آ چکے تھے، اس لیے دیہات کی آبادیاں کارخانوں کی مزدوری کو نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر شہروں میں منتقل ہونے لگیں۔ ان تمام تبدیلیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ جاگیری نظام نے دم توڑ دیا اور اس کی جگہ نظام تجارت نے لے لی۔ پھر صنعتوں کی طرف توجہ ہونے کی وجہ سے مشین ایجاد ہوئی اور صنعتی انقلاب رونما ہوا۔ اس انقلاب نے ابتدا میں تو یورپ کی خوشحالی کو خوب بڑھایا، لیکن انجام کار اس نے بے شمار معاشی مشکلات پیدا کر دی۔ زندگی کے لیے جدوجہد بڑھ گئی، مقابلہ سخت ہو گیا، معیار زندگی بلند ہوا، ضروریات زندگی میں وسعت ہوئی، اور قیمتیں اس قدر بڑھیں کہ محدود آمدنی رکھنے والوں کے لیے عام معیار زندگی کے مطابق زندہ رہنا دو بھر ہو گیا۔ اس لیے ہر شخص کو یہ فکر دامنگیر ہو گئی کہ کسی طرح اپنی محدود آمدنی کو صرف اپنی ذات پر خرچ کرے، اس میں دوسرے شرکاء کو جس قدر ہو سکے گھٹائے۔ نمبر 2، ان حالات نے عورتوں کو بھی مجبور کر دیا کہ وہ مرد و عورت کی اس فطری تقسیم کار سے بغاوت کر بیٹھیں کہ مرد کمائے اور عورت گھر کا انتظام کریں۔ لہٰذا عورتیں بھی تحصیل زر کے لیے میدان میں کود پڑیں، جس کا نتیجہ ایک تو یہ ہوا کہ ان کے لیے بچوں کی دیکھ بھال اور پرورش کا معاملہ فی نفس ہی مشکل ہو گیا۔ دوسرے، جب انہیں آزادی ملی اور مردوں کے ساتھ آزادانہ میل جول شروع ہوا تو ان کے اندر ایک عجیب ذہنیت پیدا ہو گئی جس کے تحت ان میں مردوں کے دوش بدوش ہر کام انجام دینے کا شوق پیدا ہوا۔ گھر کی خدمت اور بچوں کی پرورش جو ان کا فطری وظیفہ تھا اس سے نفرت کرنے لگے اور جی چھڑانے لگی۔ ان وجوہ سے ان کی خواہش بھی یہی ہو گئی کہ کسی طرح بچوں کے جنجال سے بچ کر ہی رہیں تو بہتر ہے۔ نمبر 3، جب سرمایہ داری کا دورہ ہوا تو امیروں اور دولت مندوں نے اپنی لذت نفس اور عیش و عشرت کے لیے ایسے ایسے طریقے ایجاد کیے جو نئے ہونے کے ساتھ غریبوں کے لیے مہنگے بھی تھے۔ ادھر متوسط اور غریب طبقوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی اس پر عمل شروع کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے لیے بہت سے اسباب عیش لوازم حیات بن کر رہ گئے۔ نتیجتاً معیار زندگی اس قدر بلند ہوا کہ ایک متوسط آدمی کے لیے اپنا اور بیوی کا پیٹ پالنا مشکل ہو گیا، چچائے کہ وہ کھانے پینے والوں میں مزید اضافہ کریں۔
نمبر 4، دہریت اور مادہ پرستی نے لوگوں کے دل سے خدا کا خیال ہی ختم کر دیا کہ وہ اس بات پر غور کرتے کہ انہیں رزق دینے والا کوئی اور ہے جو ان کے لیے رزق کا انتظام دور ایسے پوشیدہ مقام سے کرتا رہتا ہے جہاں تک عقل و نظر کی رسائی نہیں ہے۔ یہ تھے وہ اسباب جن کی بنا پر اہل یورپ نے برتھ کنٹرول کو ضروری سمجھا۔ ان اسباب کا مطالعہ کر کے آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے شروع میں خود ہی غلطی کی کہ اپنے طرز معاشرت کو سرمایہ داری، لذت پرستی اور مادیت کی کھوکھلی بنیادوں پر تعمیر کیا۔ پھر جب آخرکار مشکلات سے دوچار ہوئے تو دوسری حماقت یہ کر ڈالی کہ اس طرز معاشرت اور تہذیب و تمدن کو برقرار رکھ کر آبادی کو گھٹانا شروع کر دیا۔ اس تشریح سے غالباً آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ تحدید نسل کوئی فطری تقاضا نہیں بلکہ چند مخصوص حالات کی بنا پر اہل مغرب میں رواج پا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب پہلے 1758 میں مالتھس نے یہ نظریہ پیش کیا تو اہل مغرب نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ پھر 1876 میں دوبارہ ایک تحریک اٹھی اور ضبط ولادت پر عمل کرانے کے بعد سے شروع ہوا۔ دوسرے آپ اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اس کے نتائج ان ممالک میں کیا ظاہر ہوئے۔ اگر یہ کوئی فطری تقاضا ہوتا تو نتیجے میں اچھائیوں کا عنصر غالب رہتا۔ اس لیے اگر کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں جن کی بنا پر یہ غیر فطری عمل ناگزیر نظر آنے لگے تو توالد و تناسل کا فطری سلسلہ قابل ترمیم نہیں بلکہ وہ حالات بدل ڈالنے کے قابل ہیں جو ایک غیر فطری عمل کی طرف لے جا رہے ہوں۔ اسلام کے اصول معاشرت، اور اگر اسلام کے انمٹ اصولوں پر ٹھیک ٹھیک عمل کیا جائے تو وہ حالات ہی پیدا نہیں ہو سکتے جن کی بنا پر تحدید نسل کی ضرورت ہو۔ اسلام نے مغربی تمدن کے بالکل برعکس سرمایہ داروں کی جڑیں کاٹی ہیں۔ اس نے سود کو ناجائز قرار دیا ہے، ذخیرہ اندوزی کو بدترین جرم کہا، جوئے اور سٹے سے روکا، زکوٰۃ، عشر، خراج اور وراثت کے احکام جاری کیے۔ ان تمام احکام نے ان تمام دروازوں کو بند کر دیا جو تحدید نسل کے مذکورہ اسباب میں سے پہلے سبب کی طرف لے جاتے تھے۔ مغرب میں تحدید نسل کا دوسرا داعیہ عورت کا گھر سے نکلنا تھا۔ اسلام نے عورت کو وارث بنا کر اور شوہر پر اس کا نفقہ واجب کر کے عورت کے ذہن سے یہ خیال ہی مٹا دیا کہ تجھے بھی کسب معاش کے لیے گھر سے باہر نکلنا ہے۔ ادھر عورتوں مردوں کے آزادانہ میل جول پر پردے کے ذریعہ بندش قائم کر دی اور ان تمام اسباب کی بے خنی کر دی جن کے تحت عورت پرورش اطفال اور امور خانہ داری کے فطری فرائض سے انحراف کر سکتی تھی۔ اسلام کی اخلاقی تعلیمات نے انسانوں کو سادہ طرز بود و باش اختیار کرنے کی تلقین کی، اور یہی طرز اقتصادی اور طبی لحاظ سے بھی بہت مفید ہے۔ وہ زنا، شراب، رقص و سرور یعنی جو زنا کی قوی ترین محرکات میں سے ہے کو حرام قرار دیتا ہے اور بہت سی ایسی لایعنی تفریحات سے روکتا ہے جو خالص لذت پرستی اور عیش طلبی کی پیداوار ہوتی ہیں۔ پھر اس نے نوع انسان کے دوسرے فرزندوں کے ساتھ رحم و کرم اور بھائی چارہ کا برتاؤ کرنا سکھایا، غریبوں، ناداروں کی مدد کی تلقین کی۔ اس نے بتایا کہ ہمسایوں کے حقوق یہ ہیں اور اعزاء و اقربا کی یہ۔ ان تمام احکام کے ذریعے اس نے نفس کی بندگی، عیش پرستی اور خود غرضی کے ان ہلاکت آفرین میدانوں میں قدم رکھنے سے روک دیا جنہوں نے مغربی تہذیب میں تحدید نسل پر لوگوں کو آمادہ بلکہ مجبور کر ڈالا تھا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے اس خدا کی یاد دلائی جو سب کا خالق و رازق ہے اور جس سے قطع کر کے انسان صرف اپنی کوششوں پر بھروسہ کرنے لگتا ہے۔ اس نے بتا دیا کہ تمہارا ایک مالک ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اس نے تمہیں بے خبری میں پیدا نہیں کر دیا بلکہ وہ جانتا ہے کہ تم کہاں بستے ہو، کیا کھاتے ہو، اسی طرف تمہیں ایک دن لوٹ کر جانا بھی ہے۔ غرض ہے کہ اسلام نے اپنے ان حکیمانہ اصولوں کے ذریعے ان تمام سوراخوں کو بند کر دیا جن سے ضبط ولادت کا کوئی خیال داخل ہو سکتا تھا، اور ان تمام اسباب کا خاتمہ کر ڈالا جن کے زیر اثر اہل مغرب ضبط ولادت پر آمادہ ہوئے تھے۔ ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کر آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ اگر اسلام کے ان زرین اصولوں پر 100% عمل درآمد کیا جائے تو کیا پھر بھی تحدید نسل کی کوئی ضرورت باقی رہتی ہے؟ نمبر 2، پیداوار میں اضافہ۔ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کی آبادی زیادہ نہیں ہے، البتہ موجودہ پیداوار کے لحاظ سے کافی صحیح، مزید اضافے کی متحمل نہیں، اور اس کے لیے ہمیں پیداوار بڑھانے کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے جس کی ملکیت میں بہت گنجائش موجود ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ موجودہ رقبے میں ایسے مؤثر طریقے سے کاشت کی جائے کہ پیداوار زیادہ حاصل ہو
جس قدر سائنٹیفک طریقے ممکن ہوں انہیں بروئے کار لایا جائے۔ اگر جاپان کے رقبے اور تناسب پیداوار کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کی نسبت سے بہت زیادہ ہے۔ یہی حال ہالینڈ میں ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ وہاں کاشت کے ترقی یافتہ ذرائع کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ضرورت ہو تو مزید خالی رقبے کو زیر کاشت لایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کا غیر مزروعہ رقبہ 42 کروڑ 63 لاکھ 43 ہزار ایکڑ ہے، جس کا اکثر حصہ قابل کاشت ہے، اور صرف 6 کروڑ 28 لاکھ 7 ہزار ایکڑ زیر کاشت لایا گیا ہے۔ گویا ابھی تک کل قابل کاشت رقبے کا 25% حصہ بھی زیر کاشت نہیں آیا۔ غیر مزروعہ حصوں میں کاشت کر کے پیداوار بہت بڑھائی جا سکتی ہے۔ پاکستان کے معاشی ماہرین کا خیال بھی یہی ہے کہ اگر ہم تمام ممکنہ وسائل کو بروئے کار لائیں تو پاکستان کی پیداوار بھی آبادی کی ہر ممکن تعداد کے لیے ضروریات زندگی مہیا کر سکتی ہے۔ نمبر 3، حاصل شدہ وسائل کی حفاظت۔ پیداوار کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی بڑی اہمیت دینی چاہیے کہ جس قدر سامان یا غذائی پیداوار حاصل ہوئی ہے اس کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ بظاہر تو یہ ایک معمولی سی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر اس پر وسیع نظر کے ساتھ غور و فکر کیا جائے تو در حقیقت یہ ایک بہت وسیع اور جامع بات ہے۔ کسی چیز کا بیکار چھوڑ دینا یا اس کا غلط استعمال، ذخیرہ اندوزی، سرمایہ داری، اسمگلنگ، قمار، یہ تمام چیزیں ضائع کرنے کے مترادف ہیں۔ اب آپ ان میں سے ایک ایک چیز کو دیکھیے کہ ہم ان پر عمل کر کے ایک زبردست غلطی کے مرتکب ہو رہے ہیں یا نہیں۔ نمبر 1، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم صحیح کام نہیں لیتے اور یوں ہی چھوڑ ڈالتے ہیں۔ مثلا پاکستان کے علاقے مردان میں چینی کا اتنا بڑا مل ہے کہ جو اشیاء کے تمام چینی کے کارخانوں سے فائق ہے، لیکن اس میں گنوں سے رس نکال کر بقیہ حصہ بیکار پھینک دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ بڑی کارآمد چیز ہے۔ کینیڈا میں انہی گنوں سے رس نکالنے کے بعد جو فضلہ بچتا ہے اس سے کاغذ بنایا جاتا ہے، اور اس سے بھی جو میل یا برادہ بچ رہتا ہے اس سے دوائیں تیار کی جاتی ہیں۔ اگر ہم اہل مغرب سے ضبط ولادت کے جدید طریقے سیکھنے کے بجائے یہ تعمیری ہنر سیکھ ہے تو میرے خیال میں ہماری شان خودی پر کوئی داغ نہیں لگ جائے گا۔ ایک اور مثال سن لیجئے، ہمارے یہاں فصلیں کاٹتے وقت ٹہنیوں کے ساتھ جڑیں بھی اکھاڑ دی جاتی ہیں، اور ان کا زیادہ سے زیادہ مصرف یہ ہوتا ہے کہ جانوروں کو کھلا دی جاتی ہیں، حالانکہ اس فعل سے زمین کی زرخیزی میں کمی پڑتی ہے۔ دوسرے تمام ممالک میں یہ جڑیں زمین ہی میں رہنے دی جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے زمین میں قوت رہتی ہے۔ نمبر 2، اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا غلط استعمال کر کے ہم کفران نعمت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس کو بھی مثال سے سمجھیے۔ آپ کو معلوم ہو چکا کہ ہمارا کل زیر کاشت رقبہ تقریباً 6 کروڑ 28 لاکھ ایکڑ ہے۔ زرعی اعداد و شمار مظہر ہے کہ اس میں سے 1,94,738 ایکڑ زمین میں صرف تمباکو کی کاشت ہوتی ہے، جس سے 20 کروڑ 23 لاکھ 7,300 پاؤنڈ تمباکو پیدا ہوتا ہے۔ جس ملک میں بھوک، اضافہ آبادی اور وسائل معاش کی تنگی کا اس قدر رونا رویا جاتا ہو، کیا یہ ظلم نہیں کہ اس ملک کی تقریباً 2.25 لاکھ ایکڑ زمین ایسی اشیاء کی کاشت میں مشغول ہو جو صحت کے لیے تباہ کن ثابت ہو چکی ہیں؟ ان جیسی غیر ضروری بلکہ مضر چیزوں کو سرے سے ختم نہ کیا جائے تو کم از کم ان میں تخفیف تو کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ کرنے والے ملکی صنعت اور پیداوار کو بیکار کر کے جو عظیم نقصان پہنچاتے ہیں وہ ملک کی خوشحالی کے لیے تباہ کن ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ملک کے ان غداروں پر قابو پانا ذرا مشکل ہے، لیکن اگر ہمیں ملک کو تباہی سے بچانا محبوب ہے تو جتنی جانی اور مالی کوششیں ہم ضبط ولادت کی ترویج پر صرف کر رہے ہیں، اتنی کوششیں اگر خلوص کے ساتھ اس پر کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ ان بدقماشوں کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا جا سکے۔ ممکن ہے بعض وسیع النظر حضرات ان تمام چیزوں کو معمولی اور موضوع سے دور تصور کرتے ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے جو نعمتیں چھن جاتی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہی ہیں۔ اس کا اثر مزید یہ بھی ہوتا ہے کہ بقیہ وسائل معاش میں بے برکتی ہوتی ہے اور جتنی مقدار ضروریات کو پورا کرنے میں کافی ہونا چاہیے پوری نہیں ہوتی۔ نمبر 4، وسائل معاش کی صحیح تقسیم۔ چوتھی اہم چیز یہ ہے کہ جو پیداوار حاصل ہو اسے اور
زمینوں کو خلق خدا میں عدل و انصاف کے ساتھ صحیح طریقے سے تقسیم کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ طاقتور کمزور کا حق اڑا لے۔ اگر صحیح تقسیم میں گڑبڑ ہو تو خواہ پیداوار میں کتنا ہی اضافہ کیوں نہ ہو جائے یا آبادی کتنی ہی گھٹ جائے، ہر صورت میں معاشی تنگی برقرار رہے۔ نمبر 5، رقبہ اور آبادی میں توازن۔ آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کی آبادی زیادہ نہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ ملک کے تمام رقبے اور آبادی میں یہ حال نہیں، بلکہ ملک کے مختلف حصوں میں جو رقبے کے لحاظ سے آبادی کا اوسط ہے وہ بہت غیر متوازن ہے، جس کا اندازہ اس سے بآسانی کیا جا سکتا ہے کہ مشرقی پاکستان میں 717.8 آدمی فی مربع میل میں رہتے ہیں اور ریاست بلوچستان میں 1 میل کے اندر صرف 8.8 آدمی بستے ہیں۔ اس قسم کا تفاوت ملک کے مختلف حصوں کی آبادی میں پایا جاتا ہے۔ اس تفاوت کو دور کر کے توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہونا چاہیے کہ تمام آبادی کا زور ایک ہی حصے پر رہے اور دوسرا حصہ بالکل خالی رہ جائے۔ توازن پیدا کرنے کے لیے غیر آباد حصوں میں کارخانے قائم کیے جائیں، شہر آباد کیے جائیں۔ اس طرح گنجان آبادی کے علاقوں سے آبادی کا زور ٹوٹ سکتا ہے اور ہر خطہ میں بسنے والے چین و خوشحالی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کام محنت طلب ہے، لیکن کیا ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے یہ محنت قابل برداشت نہیں؟ اگر ان تمام تعمیری اسباب پر عمل کیا جائے تو دعویٰ کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ آبادی خواہ کتنی ہی بڑھ جائے، معاشی تنگی پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ تمام اسباب اس لائق ہیں کہ ضبط ولادت کے تخریبی کام کو چھوڑ کر ان کی طرف توجہ دی جائے۔ انہی سے اس تنگی کا مداوع بہت اچھے اسلوب کے ساتھ کیا جا سکتا ہے جو ضبط ولادت پر برانگیختہ کیے ہوئے ہیں۔ محمد تقی عثمانی، 17 دسمبر 1960 عیسوی، 871 گارڈن ایسٹ، کراچی نمبر 5۔ اور اس کے ساتھ ہی ہماری یہ کتاب اپنے اختتام کو پہنچا۔ والسلام۔